ہر پل جیو ڈرامہ ہمراز بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناشتے کے ٹیبل پہ جمع ہوتے ہیں اور ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو سارا ہوتی ہے وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں ہی باہر سے جو ہے وہ ان کا واچ مین آتا ہے اور وہ آ کر ان کا پیپر دیتا ہے۔ اس پیپر کو جیسے ہی کھولتے ہیں تو اس کے اندر ڈیورس پیپر ہوتا ہے، اور سارا جو ہوتی ہے وہ اپنے ڈیورس پیپر دیکھ کر بہت زیادہ بددہ ہو جاتے ہیں۔ اس پر جیسے اس کی بہن اس کے ہاتھ سے پیپر سے پکڑتی ہے تو وہ سب کو بتاتی ہے کہ عامر بھائی نے جو ہے وہ ڈیورس پیپر بھیجے ہیں۔ اس پر اس کے والد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کال کرتا ہوں ان کو۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کسی کو بھی کال نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو سے منتیں کریں گے میرے لیے، اور نہ ہی کسی سے کچھ بھی پوچھیں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی والدہ وہ کہتی ہے اس کو چھوڑیں، آپ جو ہے وہ کال کریں۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ بہت اونچا چلاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ان کو کال کیا، ان سے کسی بھی بارے میں پوچھے تو آپ میری شکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس پر اس کے والد جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بددہ ہوتا ہے، اور وہ جیسے چیئر پہ بیٹھتے ہیں ان کا دل پہ درد ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسی ٹائم ہی بیہوش ہو جاتے ہیں۔ اس پر جو ہوتے ہیں سارا اور اس کی فیملی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ اسی ٹائم میں ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ اس بار ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا زیادہ بی پی شوٹ ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، باقی وہ نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس بار سارا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بددہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن سارا کو جو ہے وہ اب صبر آنا اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جو سائم ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ اس کو کرتی ہے کال کر کے کہتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ اس سے جا کر معافی مانگی یا نہیں، ابھی تک تم نے سارا نے معاف کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے معافی مانگی تو تھی لیکن اس نے معاف نہیں کیا، اور میں عمر کے بارے میں پتہ کر رہا ہوں، جلد ہی سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ اس پر جو ہوتا ہے سائمو کرتا ہے عمر کو کال، لیکن عمر جو ہوتا ہے اس کی کال ریسیو ہی نہیں کرتا ہے۔ اس پر وہ اس کو وائس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ سب ایک غلط فہمی تھی، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں تم لوگوں سے، کیونکہ تم لوگوں کی زندگی جو ہے میں نے عذاب بنا کے رکھ دی، مجھے اس کے لیے تم لوگوں سے معافی چاہیے۔ اس پر جو ہوتا ہے عمر پہلے تو اس کی وائس سنتا ہی نہیں۔ دوسری طرف جیسے ہی سارا کے والد کو ہوش آتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ اپنے والد سے ملتی ہے اور اس کے بعد وہ سوچتی ہے کہ اب میں نے جو ہے وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، اب جو ہے وہ صرف میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا ہے، اور اب میں ان سب سے بدلہ لوں گی جن لوگوں نے میری زندگی عذاب بنا کے رکھتے، چاہے وہ عمر ہی ہو یا اس کی ماں ہو یا کوئی بھی ہو۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ عمر سے جو ہے وہ کال پہ بات کر لیتا ہے اور وہ اس کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اس پر عمر جو ہوتا ہے وہ وہاں سے آتا ہے واپس اپنے سیدھے گھر، اور گھر جا کے اپنی والدہ کو سب کچھ بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں ابھی جا رہا ہوں اس کے گھر۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اس کے گھر جانے کی، کیونکہ اس نے جو ہے وہ تمہارے لیے ڈیورس پیپر بھیجے ہیں۔ اس پر وہ جیسے ہی ڈیورس پیپر دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ سارا جو ہے وہ مجھے ڈیورس کیسے دے سکتی ہے، کیونکہ سارا جو ہے وہ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس وجہ سے وہ تو مجھے کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتی۔ لیکن اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے تمہیں ڈیورس پیپر بھیجے ہیں۔ اس پر عمر جو ہوتا ہے وہ بھی سارا سے بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتا اور وہ یقین مان لیتا ہے کہ سارا نے جو ہے وہ مجھے ڈیورس پیپر بھیج دیے ہیں۔ دوسری طرف سائم جو ہوتا ہے وہ پھر سے سارا سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے، تو سارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب تم یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں نے تمہارے شوہر کو بھی سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم نے میری پہلی شرط تو مانی نہیں، چلو ایک اور شرط میں تمہیں دیتی ہوں، وہ اگر تم نے مان لی تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ کیا؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہارے جو بھائی کا بیٹا ہے وہ تم مجھے دے دو۔ اس پر سائم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ایک اکلوتی نشانی کو کیسے کسی کو دے سکتا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس پر سارا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کر سکتی، تم نے میری زندگی عذاب بنا کے رکھ دی، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی بھی معاف کر سکتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ ہمراز پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔